السلام علیکم۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم قسم کی حقیقت اور اس کے کفارے کے بارے میں جانیں گے کہ کیا ہمیں قسم کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے، کس کی کھانی چاہیے، اور اگر ہم سے قسم ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ کیا ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل جانیں گے آج ہم اس ویڈیو میں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ تو دوستوں، کسی بھی چیز کی اہمیت اس کی سچائی اور اس کی حقانیت کو بتانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ یعنی سامنے والا یہ سوچے کہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے تو بات سچ ہوگی۔ قسم دل میں سوچنے سے نہیں ہوتی بلکہ زبان سے الفاظ کہے جانے پر ہوتی ہے۔ یہ کم سے کم خود کو کانوں تک سنائی دیے جائیں تب وہ قسم مانی جائے گی۔ اب رہی بات کہ قسم کس کی کھائی جائے۔ اکثر لوگ قسم ماں باپ کی کھاتے ہیں، اپنے محبوب کی کھاتے ہیں۔ میری تیری فلاں کی قسم کھائی جاتی ہے۔ کیا یہ ایسی قسمیں کھانا صحیح ہے؟ تو جواب ہے نہیں، یہ بالکل صحیح نہیں، حرام ہے، کیونکہ ہمیں صرف اللہ کی قسم کھانے کی اجازت ہے، اور وہ بھی سچی قسم اور صرف ضرورت پڑنے پر۔ یہ بات صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں صاف صاف لکھی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، اور اللہ جس کی چاہے اس کی قسم کھا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی قسم اٹھائی ہے، جیسے سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے، یعنی زمانہ پیدا کرنے والے کی قسم، اور سورہ نساء آیت 65، اے رسول قسم ہے تیرے پروردگار کی۔ اور کئی حدیثوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی ہے۔ یہ بات بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صاف صاف لکھی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بات پر قسم کھائی پھر اس سے بہتر کچھ دیکھا تو اپنی قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے، اور جو بہتر ہو وہ کرے۔ انسان اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے عموماً اس پر قسم کھاتا ہے اور اپنے مخاطب کو راضی کرنے کے لیے حلفیہ بولتا ہے۔ اس لیے اللہ کی قسم کھا کر اپنے مخاطب کو راضی کرنے کے لیے اپنی بات پیش کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ بعد میں کچھ اس سے بہتر دیکھتا ہے تو اپنی قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے گا اور بعد والے پر عمل کرے گا۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بلا شبہ اللہ کی قسم انشاءاللہ کسی کام پر حلف نہیں اٹھاؤں گا، پھر میں اس سے زیادہ بہتر صورت دیکھوں گا تو میں ضرور اپنی قسم کا کفارہ ادا کروں گا اور وہ کام اختیار کروں گا جو بہتر ہے۔ یہ بات بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صاف صاف لکھی گئی ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے، اب فائدہ ہو یا نقصان میں تو وہ کام کرنے پر مجبور ہوں۔ شریعت نے ایسے موقعوں پر قسم توڑ دینے اور اس کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نقصان دینی ہو یا دنیاوی کے مقابلے میں کفارہ قسم ادا کرنا زیادہ آسان ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام نے اس طرح کے مشکل موقعوں اور نشانیوں میں سہولیات اور آسانیوں کی کیسی سبیل پیدا کی ہے تاکہ اس کے ماننے والے اپنے دینی اور دنیاوی امور کو بخوبی انجام دیں۔ تو کسی حق بات کے ساتھ اس کو زور دینے کے لیے قسم کھائی جا سکتی ہے، پر ہر چھوٹی بات کے لیے یا مذاق میں قسم کھانا صحیح نہیں۔ اگر کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا، اور ساتھ میں توبہ بھی، یہ کفارہ ہے اس غلطی کا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 89۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مؤاخذہ نہیں فرماتا، لیکن مؤاخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے، اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہے۔ اور جس کو یہ سب میسر نہ ہو تو اس کے لیے 3 دن کے روزے ہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ اور جب کہ تم قسم کھا لو تو اپنی قسم کا خیال رکھو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔
اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے تو اسے 3 چیزوں کی چوائس ہے۔ نمبر 1، 10 مسکین کو اوسطاً اس جیسا کھانا کھلانا جو ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ ان 10 لوگوں کو اگر جمع کر کے لنچ یا ڈنر کے لیے بلایا جائے تو کافی ہوگا۔ نمبر 2، ان 10 لوگوں کو کپڑے دینا۔ کپڑے ایسے ہونے چاہیے کہ اس میں ایک شخص آرام کے ساتھ نماز پڑھنے جا سکے، اور اگر عورت کو دینا ہو تو ایسے کپڑے ہونے چاہیے جو اس کے بدن کو پوشیدہ رکھ سکیں، اور اس کے ساتھ ہیڈ کور بھی دینا چاہیے۔ نمبر 3، ایک غلام کو آزاد کرنا جو ان 3 چیزوں کو نہ کر سکے، اتنا تنگ دست ہو، غریب ہو، استطاعت نہ ہو، تب ایسے انسان کو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ اکثر علماء اس بات سے متفق ہیں کہ کفارے کی ادائیگی پیسوں میں نہیں ہو سکتی۔ ابن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے کہ کھانا یا کپڑے کی قیمت ادا کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کا ذکر کیا ہے، اس لیے کفارہ کسی اور ذریعے سے ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 چیزوں کی چوائس دی ہے، اور اگر قیمت ادا کرنے کی اجازت ہوتی تو صرف 3 چیزوں تک چوائس محدود نہ ہوتی۔ اگر کسی شخص کو آزاد کرنے کے لیے غلام نہ ملے، یا کپڑے دینے کے لیے یا کھانا کھلانے کے لیے، تو اس سے 3 دن لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، بنا کوئی درمیان میں وقفے کے ساتھ۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی، لغون، وہ قسم ہے جو انسان بات بات میں عادتاً بغیر کسی ارادے اور نیت کے کھاتا رہتا ہے۔ اس پر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں، جس کی دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 89 کے شروع میں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر مواخذہ نہیں فرماتا۔ یہ ایک طرح کا تکیہ کلام ہے جو عرب کے لوگوں میں مشہور تھا اور ابھی بھی ہے۔ جیسے عرب کے لوگ اکثر عادتاً ہر بات میں کہتے ہیں واللہ۔ عادتاً اکثر یہ چیز عرب میں پائی جاتی ہے جو ہم نے خود یہاں دیکھا ہے، اس میں ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، بس ایسے ہی کہہ دیتے ہیں۔ اگر ہاں کوئی کہے کہ واللہ میں یہ کروں گا، فلاں کام کروں گا، تب بھی یہ تکیہ کلام ہی ہوگا۔ لیکن اگر سامنے والا اسے سن کے طلب کر کے کہے کہ واللہ تجھے یہ کام کرنا ہے، قسم اٹھا، اور وہ کہے گا ہاں میں قسم اٹھاتا ہوں، تب یہ قسم تصور کی جائے گی، ورنہ نہیں۔ جیسے اوپر ذکر ہوا ہے، تکیہ کلام ہے عادتاً کہنا۔ قسم کی دوسری قسم ہے گموسن، وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان دھوکے اور فریب دینے کے لیے کھائے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اکبر الکبیر ہے، لیکن اس پر کسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں۔ تیسری قسم ہے مؤکدۃ، وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھائے۔ ایسی قسم اگر توڑے گا تو اس کا کفارہ ہے۔ تو ابھی یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ قسم کی اہمیت اور اس کو توڑنے کا کفارہ، اور جھوٹی قسم کا کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ قسم مستقبل کے بارے میں تصور ہوگی، ماضی کے بارے میں نہیں۔ ماضی سے مراد پاسٹ، جیسے کہ فلاں بندے نے کوئی کام کیا تھا، اس سے کوئی پوچھے گا اس کام کے تعلق سے، اگر وہ جھوٹی قسم کھا کر کہے کہ میں نے فلاں کام نہیں کیا، تو یہ قسم تصور نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ جھوٹ تصور کیا جائے گا، اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور ایک دھوکہ فراڈ ہے۔ ہمیں اس کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور ماضی کا کوئی کفارہ نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اکثر لوگ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہنے کو کہتے ہیں، یہ ناجائز تو نہیں ہے۔ اگر کسی کو بھروسہ دلانا ہو کسی بات پر، اور کسی کو بھروسہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہنے پر ہی آئے گا، تو ایسے میں وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر سچ بتا کر سامنے والے کی غلط فہمی دور کر سکتا ہے، لیکن جھوٹ کہنا جائز نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ قسم اور کفارہ کی پوری تفصیل آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔